مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا اچھا ہے۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی تو افطاری آ گئی تو اب کر لیجئے، لیکن یہ یاد رہے کہ کھانے پینے کے لیے، افطار کرنے کے لیے اگر اعتکاف کی نیت کریں گے، نیت تو ہو جائے گی لیکن ثواب اعتکاف کا نہیں ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے اعتکاف، اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اب بے شک افطار بھی کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام ظفر راشد ہے، میں دارالمدینہ ISS میں پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس نبی کا رتبہ سب سے بڑا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا رتبہ بڑا ہے، یہ پوچھا نا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کیا ماہانہ سیلری جو ہوتی ہے، منتھلی سیلری، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جو اس کی استعمال کی ہے، ضرورت کی ہے، ماہانہ مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے سیلری ہے لیکن خرچ اس کے 50,000 روپے ہوتے ہیں، 50,000 اس کے ضرورت سے زائد ہیں، تو وہ اگر سال کے اختتام تک بچے رہتے ہیں، جیسے سال پورا ہو رہا ہے اور وہ 50,000 اس کے برابر بچے رہیں گے، تو پہلے والے مال کے ساتھ یہ بھی مل جائیں گے۔ پہلے 5 لاکھ تھے، 50,000 یہ بچیں گے سال کے پورے ہونے پر، تو اب 5.5 لاکھ روپے پر اس کو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ کیا روحیں ہر جمعرات کو اپنے گھر آتی؟ روایتیں تو ہیں کہ جمعرات کو آتی ہیں، شب برات کو، عاشورے کو، اس طرح کی روایتیں ہیں۔ اب یہ تو ہے نہیں کہ ناغا کر کے آتی ہیں، جمعرات کو آتی ہیں تو جمعرات کو آتی ہیں۔
تو پھر جمعرات کو کوئی گھر والوں کے لیے خاص بتیاں جلا کے رکھیں، روحیں آئیں گی؟ ان کو ہماری بتیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو ایصال ثواب کا ان کا مطالبہ ہوتا ہے، ان کو ثواب پیش کیا جائے، ایصال ثواب کیا جائے۔ روح آئے گی تو اگربتی جلائیں کو خوشبو ملے گی۔ خوشبو کا بھی کوئی تذکرہ تو نہیں کہ روح کو خوشبو سے فائدہ ہو، یہ کہ انسان کو خوشبو سے فرحت یعنی خوشی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ فرشتوں کا بھی ہے تذکرہ کہ فرشتوں کو بھی پسند ہے خوشبو، جنات کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے۔ تو یہ جمعرات کے جو روحیں گھر پر آنے کا ہو تو یہ ان کے لیے خوشبو اور اگربتی جلانا؟ ایصال ثواب نہیں، جمعرات کو جلائی جاتی ہیں اگربتیاں، لیکن اس کا تعلق روح کے آنے نہ آنے سے نہیں ہے۔ جلا بس وہ جو بھی ان کا تصور ہو، اگر یہ تصور کہ روحیں آتی ہیں اس لیے جلاؤ تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امی کا انتقال ہو گیا تھا اور آج جیسے کہ یہ ہے کہ جمعرات امی کی روح آئے گی تو امی یہ کھانا زیادہ اچھا کھاتی تھی، زیادہ پسندیدہ تھا، تو آج ہم یہ کھانا کھائیں گے، نہیں، یہ کھانا پکائیں اور ایصال ثواب کریں تو اچھا ہے۔ تو اچھا۔ کھائیں تو بھی جائز ہے، لیکن امی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب عمدہ کھائیں تو اس سے اس کو امی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک، نہ اس کی خوشی ہے اس میں۔ یعنی وہ روحوں کے تعلق سے جو گھر پہ آتی ہے یہ ہمارے تصورات ہونے چاہیے۔ یہ تو روایت ہے باقاعدہ اس کی۔ کیا پلاٹ کی نشاندہی کے بغیر خرید و فروخت کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر اس نے خود خرید لیا ہے اور اس کو نومینیٹ کر دیا، پورا پتہ چل گیا کہ کون سا حصہ اس کا ہے متعلق، تو جو حصہ اس کا پتہ ہے کہ یہ فلاں جو پلاٹ ہے اس کا فلاں کارنر کا اتنا حصہ اس کا ہے، اس نے خرید لیا، معلوم ہو گیا اس کو، ابھی اگر قبضہ نہیں ملا تو اس کے بغیر بھی وہ آگے بیچ سکتا ہے، لیکن جس کو بیچ رہا ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں پلاٹ کا فلاں کارنر والا حصہ یہ اس کو بیچ رہا ہے، یعنی پورے طور پر واضح ہونا چاہیے، جو بیچ رہا ہے اور جس نے خریدا ہے دونوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ کارنر کا ہو یا بیچ کا ہو یا سائڈ کا ہو یا سب سے پیچھے ہو یا سب سے آگے ہو، جو بھی ہو لوکیشن پوری اس کو پتہ ہونی چاہیے۔ قیمت تو اس سے بنتی ہے پلاٹ کی، کارنر کا تو بہت مہنگا ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سرارت تحریک کشمیر سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، لیکن روزوں کے سبب بھی منہ میں ایک قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے، تو کیا اس صورت میں مسجد جانا جائز ہے یا پھر پہلے منہ کو صاف کرنا ہوگا؟ بو اور بدبو میں فرق ہے۔ تو روزے دار کی منہ کی بو تو اللہ پاک کو پسند ہے، تو اگر وہ روزے دار کی بو ہے جو معدہ خالی ہو اور اس سے جو بو نکلتی ہے تو وہ ناگوار نہیں ہوتی، لیکن بدبو جو کھانا کھانے کے بعد منہ صاف نہیں کرتے، تو ان کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، دانت صاف نہیں کرتے، دانتوں میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں کچرے، صاف نہیں کرتے، تو یہ بدبو آتی ہے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ لوگوں کو بھی تکلیف دے، فرشتوں کے لیے بھی تکلیف دے، اور بعض اوقات یہ کہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے اس سے بھی بدبو آتی ہے، یہ بھی خطرناک ہوتی ہے، اس کا تو پیٹ کا بھی علاج کرنا پڑے گا۔ تو زیادہ کھاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، سڑتا رہتا ہے، ہاضمہ خراب ہوتا ہے، تو پھر وہ منہ سے پیٹ سے بدبو نکلتی ہے اس کے، وہ بھی بہت ناگوار ہوتی ہے۔ دونوں صورتیں، بدبو کوئی سی بھی بدبو ہو تو وہ مسجد میں نہیں لانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ تو شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں۔ اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمہ بنانا ضروری ہے؟ جی نہیں، کیا خیمہ سمجھیں گے، خیمہ تو عوام بولتے نہیں، کیمپ یا جو بھی پردے ڈالتے ہیں اعتکاف میں، جو پردے ڈالے جاتے ہیں سفید سفید، تو وہ ضروری نہیں ہے۔ متکفین جو ہوتے ہیں یہ فیس واش اور یہ کریم وغیرہ جو ہوتی ہے فریشنس کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ بدن پہ جو لگاتے ہیں، اچھا فریش واش، ہاں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آنکھوں میں نہ جائے، منہ کے اندر جا کر حلق تک نہ پہنچے اس کا ٹیسٹ۔ فیس واش جو ہوتا ہے وہ تو صابن جیسا ہوتا ہے، لکوڈ ہوتا ہے وہ، اچھا،
تو اب وہ وہی ہوگا کہ وضو خانے پہ دھوئیں گے تو وضو خانہ فنائے مسجد کے اندر ہونا چاہیے، تو ڈھک کے اس سے چہرہ وغیرہ دھو سکیں گے۔ کیا متقیف کو ایسی مسجد کا انتخاب کرنا ضروری ہے جس میں جمعہ بھی ہوتا ہو، یا بغیر جمعہ ہوئی ہوئی مسجد میں بھی اعتکاف ہو جائے گا؟ ہو جاتا ہے، جمعہ جس میں نہ ہوتا ہو وہاں بھی اعتکاف ہو جائے گا، اور جمعے کی نماز کے لیے وہ جا بھی سکتا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، آج میں نے روزہ رکھا ہے، کیا جمعے کے دن روزہ رکھنا عام دنوں سے کے روزے رکھنے کے ثواب سے زیادہ ہے جمعے کا روزہ؟ یہ مطلقاً ہے کہ جمعے کی ایک نیکی سے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور گناہ کے لیے بھی ہے کہ ایک گناہ کا 70 گناہ، 70 ٹائم۔ اس میں روزہ بھی ہو سکتا ہے، رمضان میں تو ویسے ثواب بڑھ جاتا ہے، مگر یہ کہ کسی نیکی کے لیے انتظار کرنا، جیسے کچھ کسی کو رقم دینی ہے یا تحفہ دینا ہے، عطیہ دینا ہے، کوئی نیکی کرنی ہے، تو اس طرح خرچ کرنا راہ خدا میں مال، اب جمعے کا انتظار کریں کہ جمعے کو 70 گنا ثواب ملے گا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ جس سے ہی ذہن بنا کہ اللہ کی راہ میں یہ دینا ہے، سانس بعد میرے پہلے دے دے، کہ دل بدلتے دیر نہیں لگتا، اور دل نہ بھی بدلے تب بھی اتنی دیر تک اس نے نیکی تو روک رکھی نا، کہ راہ خدا میں دے دیتا تو وہ تو نیکی اسے مل چکی ہوتی، اور اللہ پاک تعداد دیکھتا نہیں ہے، اخلاص ہو بندے کا، تو اخلاص جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے، تو راہ خدا میں دینے میں خاص کر تو بہت جلدی چاہیے۔ مادی دیتا ہے مال تو آہ کر کے دیتا ہے، لیتا ہے واہ کر کے لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے کو یہ پوچھنا ہے کہ جسم میں درد کی وجہ سے نیند نہ آتی ہو تو اس کا کوئی وظیفہ عنایت فرما دیجئے۔ یا غنیو، ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیے، انشاءاللہ الکریم درد میں فائدہ ہوگا۔ یا مغنی، ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر ملنے سے انشاءاللہ سکون ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام فاطمہ تاریہ ہے، میں منشن آباد سے کر رہی ہوں۔ میرے پیار باپا جان، جن بچوں کو ڈر لگتا ہے اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ میرا نام ہے رضا فاطمہ، میں دارالمدینہ میں پڑھتی ہوں۔ میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جب کتے سے ڈر لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ کتے سے بچے کو ڈر لگتا ہو تو اس پر سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ قرآن کریم کی سب سے آخری صورتیں ہیں، یہ پڑھ کر دم کیا جائے۔ اور کتا جیسے گلی میں کھڑا ہے یا کتا حملہ کرتا ہے، خوف آتا ہے، تو ایسے موقع پر وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یہ آیت کریمہ سورہ کاف میں یہ پڑھ لی جائے، انشاءاللہ کتا حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن اب وہ کتا بندھا ہوا ہو تب بھی ڈر لگتا ہے نا، بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں پوش ایریا یا اچھے لوگوں کے علاقے، یہ کتے پالتے ہیں، ہاں اچھے لوگ کہلاتے ہیں، معززین شخصیات، تو یہ کتے پالتے ہیں۔ اور جو غریب ہیں یہ بکریاں پالتے ہیں، بکریاں پالنا سنت ہے۔ خیر حفاظت کے لیے کتا گھر سے باہر رکھا جا سکتا ہے، لیکن اب وہ اس وقت مطلب وہ گولی کتے کو ہی مار دیتے ہیں، لیکن کتا بھونکتا ہے تو وہ چیبڑ چور ہمارے یہاں بولتے ہیں، چھوٹے موٹے چور تو ڈر کے بھاگ جائیں گے،
بنگلے میں جیسے دروازہ کے اندر جہاں پارکنگ وغیرہ ہوتی ہیں تو وہاں کتا عموماً رکھا جاتا ہے روڈ کے بجائے، تو بالکل گھر کے اندر نہیں لے جاتے، تو وہیں پارکنگ یا جہاں لون وغیرہ بنا ہوتا ہے وہاں کتا رکھتے ہیں، پنجرا یا جنگلہ یا اس طرح کوئی بڑا سے بات ہے. تو یہ گھر کے اندر کہلائے گا گھر کے باہر؟ گھر کے باہر ہی کہلائے گا نا یہ. اصل میں کہلائے گا تو گھر کے اندر ہی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حفاظت کی غرض سے رکھا جا سکتا ہے، جبکہ واقعی اس کے بغیر حفاظت نہیں ہو سکتی اور وہاں حفاظت کی حاجت ہے. جیسے علاقہ ایسا ہے کہ چوریاں ہوتی ہیں اور اس طرح کے چور ہیں کہ نہیں قابو میں آتے چوکیدار کے، گارڈز وغیرہ کے، اور وہاں ضرورت ہے تو پھر اس کے تحت رکھا جا سکتا ہے. وہ کہلائے گا گھر کے اندر. جی بالکل، چار اگر دیواری کے اندر ہی وہاں اس طرح نہیں، وہ پھر گھر تو پھر اندر دروازہ الگ ہے اور پورا بنگلہ الگ ہے، عمارت کے اندر عمارت کے کہلائے گا اندر. یہ. اگر یہ دروازے کے بالکل باہر سڑک پر فٹ پاتھ پر رکھیں گے تو ہر آنے جانے پر بھونکتا رہے گا، تو وہ تو گھر کے اندر کوئی جھانکنے یا دروازے تک کوئی پہنچے گا یا کوئی حرکت کرے گا تو اس کو دیکھ کر کتا بھونکے گا تب جب اندر کی طرف ہوگا. پہچان لیتا ہوگا نا کہ گھر کے افراد جو ہیں. لیکن یہ کہ شوقیہ بھی پالے جاتے ہیں کتے، باقاعدہ اس کو گھماتے ہیں پھراتے ہیں، وہ الگ ہے. گیم کرتے ہیں اس سے. اتنے کتے چھوٹے چھوٹے رکھتے ہیں. یہ کتا کیا مطلب دشمن سے بچائے گا؟ کھیلتے ہیں. یہ معززین نام نہاد معززین یہ پالتے ہیں، پیسے جن کے پاس زیادہ ہوتے ہیں یہ مہنگے ہوتے ہیں یہ کتے. اللہ بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پچھلے دنوں میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ناک کی جو ہڈی ہے یہ سجدے کے دوران لگنا واجب ہے، تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ناک کی ہڈی لگے، لیکن اس کے ساتھ ہی منہ جو ہے نا یہ صف کے اوپر لگتا ہے، پھر صف میں مٹی اور کچھ ذرات ہوتے ہیں وہ منہ کے اندر چلے جاتے ہیں جب بندہ سانس لیتا ہے سجدے کے دوران. تو اب کیا کریں؟ یہ کافی آزمائش ہے، اب روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، تو یہ رہنمائی فرما دیں. آپ کا جذبہ مرحبا. ناک کی ہڈی لگانے سے مراد یہ دیکھو کوئی بھی نماز ہے یا کوئی بھی، اس میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس میں اپنے آپ کو تکلیف میں بندہ ڈالے. ہم جب ناک پراپر رکھیں گے نا، ناک کی نوک کو تھوڑا دبائیں گے تو ہڈی لگ جائے گی. اب ایسی ہڈی نہیں لگانی کہ ہڈی ٹوٹ جائے. اس میں منہ لگے گا نہیں. ویسے اگر صرف ہڈی لگائیں گے نا تو منہ نہیں لگے گا. جو ناک کی دیواریں ہیں وہ سب ملانی نہیں ہے نا، ہڈی لگانی ہے. یہ بعض لوگ تو یہاں کی لگاتے ہیں، یہاں بیچارے زخمی ہو جاتا ہے، نشان پڑ جاتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے، یہ اس کو دبائیں گے نا تو یہ آٹومیٹک جب یہ ہڈی آ گئی نا یہ لگ گئی. جب عادت ہو جائے گی تو تکلیف بھی نہیں ہوگی. طرح پیشانی زمین کی سختی محسوس ہو تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پیشانی کو چھیل کے زخمی کر دے اتنا دبائے. ہاں کارپیٹ موٹا موٹا ہے، کارپیٹ ہوتے ہیں نیچے فوم بچھاتے ہیں بعض جگہ. اب ایسا کارپیٹ ہے اور اس پہ نماز پڑھنی ہے، یا گدڑی ہے اس پہ نماز پڑھنی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اتنا دبائے، پیشانی اتنی دبائے کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی. اس میں واقعی مشقت ہوتی ہے. تو یہ اس جگہ کا قصور ہے کہ نماز میں ایسی جگہ ہونی نہیں چاہیے، ایسی چیزیں بچھانی نہیں چاہیے کہ جس سے نماز میں خشوع اور خضوع ڈسٹرب ہو، توجہ بٹے اور زور لگے. ورنہ ہڈی میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے زور لگانے کا، ہڈی لگ جائے بس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صاحب سوال یہ ہے کہ جو صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں یہ نوافل ہے یا سنت ہے؟ نفل ہیں. آپ سے سوال ہے کہ روزے کی حالت میں مرد کو سر میں مہندی لگانا کیسا، اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے مہندی لگانا کیا ہے، سنت ہے کیا ہے؟ سر میں مہندی لگانا روزے میں جائز ہے. اب مہندی لگانے میں تفصیل یہ کہ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال تو گنتی کے داڑھی مبارک میں سفید ہوئے تھے، آخر تک 19 کا مجھے یاد پڑتا ہے، اب 20 سے کم. یعنی جس صحابی نے جتنے دیکھے اتنے روایت کیے، یوں سمجھ لیں کہ پہلے کم تھے پھر کچھ مزید سفید ہوئے. اس طرح
لیکن 20 سے آگے نہیں بڑھے، کم. وہ اس لیے وہ مہندی لگانے کی اس طرح کالے بالوں میں مہندی نہیں لگائی جاتی. تو غالباً مہندی تو نہیں لگانا ثابت، مجھے یاد نہیں آ رہا. البتہ ورس نامی ایک گھاس آتی ہے یمن میں، اس کا کوئی عرق یا کوئی اس طرح کی چیز یا اس کا تیل لگانے سے وہ بال مبارک جو تھے وہ کچھ پیلے ہوئے تھے. یہ کچھ یاد پڑا تھا، ہے نا، یہ ہوا تھا. تو یوں مہندی لگانے کو، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب موجود ہے بالوں کو رنگنے کی. اب مہندی سے رنگے یا کسی اور ذریعے سے، تو وہ لال یا پیلے اس طرح مطلب رنگ سکتے ہیں. اب کسی کے بال سفید کسی کو اچھے لگتے ہیں تو اب اس کے لیے اس کو رنگنا یہ بہتر نہیں ہے. اور کسی کو جسے لال رنگ کر دیا تو اس کے بالکل جچتا ہے، اس کو اچھے لگتے ہیں، تو اب اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ مہندی لگائے. لیکن مہندی بھی وہ جو لال رنگ دے یا پیلا رنگ دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو روزے ٹوٹ جاتے ہیں ان کی تعداد اگر معلوم نہ ہو سکے تو اب کیا کریں؟ خیال جمائے، ظن غالب کرے کہ اتنے ہوئے ہوں گے، زیادہ ہوں لیکن کم نہیں ہونی چاہیے، اس طرح خیال جمائے. نیاز کی چیزوں کو لنگر کیوں کہتے ہیں؟ لنگر کو نیاز کیوں کہتے ہیں؟ یہ مختلف زبانوں کا ہوتا ہے. ایک چیز کے نام کئی ہوتے ہیں، آدمی، شخص، مرد، بندہ، انسان، کئی نام ہے نا ایک ہی فرد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سوشل میڈیا پر ایک یہ سوال ابھی آیا ہے، کیا عشاء کے فرضوں سے پہلے وتر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو امام صاحب نے دعا مانگی ہے تو دعا کے ساتھ آمین کہنا چاہیے، اپنی بھی دعائیں ساتھ مانگ سکتے ہیں. جی ہاں، آمین کہنا اچھا ہے، یعنی یہ دعا کی ایک تائید ہے کہ آمین کے مطلب ہے ایسا ہی ہو. تو یوں مطلب امام صاحب نے دعا کی تو آپ نے بھی کہا ایسا ہی ہو، تو دعا میں آپ شریک ہوئے. اور اگر امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، اگر کسی نے اپنی دعا مانگی ساتھ میں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد عدنان اتاری، ملیر، کراچی سے. میں امیر اہل سنت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کس مقام یا کس جگہ واقع ہے؟ یہ لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں. اسے لوح محفوظ، ام الکتاب اور کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے. شیاطین کی دسترس یعنی پہنچ اور کمی بیشی سے پاک ہونے کی وجہ سے اسے لوح محفوظ یعنی محفوظ تختی کا نام دیا گیا ہے. حوالہ تفسیر بغوی جلد 4 پیج نمبر 440. عقیدہ: لوح محفوظ اور قلم پر ایمان رکھنا واجب و ضروری ہے. لوح محفوظ کہاں اور کتنی بڑی ہے؟ لوح محفوظ عرش کے دائیں یعنی سیدھی جانب ہے، رائٹ سائڈ پر ہے عرش کے. تفسیر قرطبی کے حوالے سے یہ بیان ہوا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ پاک نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت یعنی فاصلہ تھی.
तफसीर इब्न कसीर में है कि लोहे महफूज की चौड़ाई मशरिक व मगरिब के फासले के बराबर है, यानी ईस्ट वेस्ट में जितना फासला है इतने फासले के बराबर है। ये माहनामा फैजान मदीना जुलाई का जो शुमार है 2017 उसमें ये मजमून मौजूद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग ना करवाई तो करवा ले, बड़ा मुफीद है। इसमें देखो कैसी कैसी मालूमात होती है। एक सवाल की रहनुमाई लेनी थी कि हमारे यहाँ कुछ 2 भैंसे हैं, एक गाय है, कुछ बकरियां हैं, तो उसके हवाले से मतलब ये टोटल 10 जानवर बनते हैं। तो ये हजूर रहनुमाई अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि इसकी ज़कात हम किस तरह दें, इनका रेट लगवाएं या कि कोई फी जानवर, या तो हजूर ये काइंडली रहनुमाई दे दें। अगर तो ये बेचने की हैं, यानी फ़रोख्त करने के लिए इन्होंने ये ख़रीदी थी, बाकायदा ख़रीदते वक्त नीयत थी कि इसको बेचना है, तो इनकी कीमत लगवाई जाएगी और इतनी इनकी कीमत बआसानी बन जाएगी कि इनके ऊपर 2.5% ज़कात देना होगी कीमत की। और अगर ये बेचने की नहीं थी इनकी, सिर्फ इन्होंने अपने दूध वगैरह के लिए रखी हुई हैं इसको, तो वैसे भी इन जानवरों की जो तादाद इन्होंने बताई है उस पर तो ज़कात, जो जानवरों की ज़कात बनती है उसके मुताबिक ज़कात है भी नहीं। और जिन जानवरों पर ज़कात तादाद के हिसाब से बनती है, फिर उसकी भी शराइत हैं कि वो चराई के जानवर होते हैं जो साल का अक्सर हिस्सा बाहर चरते हैं। तो जो कंडीशन है, अगर ये बेचने के लिए नहीं है तो इसके ऊपर ज़कात नहीं है। तो दूध निकाल के बेचते हैं, दूध निकाल के बेच दिया, रखा हुआ है, वो जो माल तिजारत बनेगा वो एक अलग होगा। बेच दिया, उसकी कीमत आई हुई है तो फिर कीमत के ऊपर होगा। नहीं बेचा है, रकम आती रही, साल भर रखी रही, तो वो इनके निसाब के अंदर शामिल होगी, वरना नहीं होगी। जिन्होंने भैंसें पाली हैं, अगर 100 भैंसें हैं और दूध निकालते हैं, भैंसें रखी इसलिए हैं कि ये दूध निकालेंगे और जब दूध देना बंद कर देगी तो ये बेच देंगे। वो जो भैंसों की जो कीमत है, क्या इस पर भी नहीं, इसमें वो जब इसको इस काम के लिए रखा है तो फिर उसकी कीमत पर नहीं होगा, क्योंकि वो तो बेचने की नीयत ये हो लेते वक्त कि इसको बेचना ही है, नफ़ा मिलेगा तो बेच देंगे, इस वजह से किसी चीज़ के ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होती। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।